بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
معزز خاتون حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو انگنت لا تعداد بے شمار انعامات نازل فرماتے ہیں، ان میں سے 2 انعامات خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو شرک سے بچا لیتے ہیں، اور شرک ایک ایسا گناہ جس کی موجودگی میں کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا گناہ سنت کی مخالفت۔ اور یاد رکھیے، چونکہ ہمارا پیغام امن، پیار، محبت، بھائی چارہ، اتفاق اور اتحاد ہے، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان سے بچ جائیں تو ساری امت کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ امت شرک سے بچ جائے اور سنت کی مخالفت سے بچ جائے۔ آج 11 ربیع الاول 1447 ہجری، دوسری طرف 5 ستمبر 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع ہم سنت کی مخالفت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ میں بتا چکا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں انہیں دنیا اور آخرت میں شدید قسم کی آزمائش اور دردناک قسم کی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بد نصیب صراط مستقیم واضح ہو جانے کے بعد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دے، فرمایا جس طرف گھومنا چاہتا ہے ہم اسے گھما دیتے ہیں، اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سنت کی مخالفت کا سیدھا سادہ مطلب دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی، دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ آئیے معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں بات کرتے ہیں کہ ہم سنت کی مخالفت سے بچیں کیسے۔ سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کریں، اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ میں نے آج کے بعد جہاں تک ہو سکے زندگی کے ہر قدم پر سنت کی مخالفت سے بچنا ہے۔ اور یاد رکھیے، شریعت کا مزاج اس طرح کا ہے کہ گناہ سے بچنا پہلے ہے، نیکی کرنا بعد میں ہے۔ سادہ سی مثال، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ دنیاوی مثال ہے، کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ مجھے کسی قسم کا خسارہ نہ ہو، منافع وہ بعد کی بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النجم 39ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ کوشش کریں کہ سنت کی مخالفت سے بچیں تو یقینی طور پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ سورۃ العنکبوت کی 69ویں آیت مبارکہ ہے، وہ لوگ جو ہمارے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور رب کائنات احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔
دوسرا طریقہ سنت کی مخالفت سے بچنے کا وہ کیا ہے؟ اصل میں جو پہلا طریقہ بنتا ہے کہ اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں۔ میں نے عزم مصمم کو سب سے پہلے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ پر ڈال کر بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ یا اللہ آپ ہی سب کچھ کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے پہلی بات کیا کی کہ عزم مصمم کیا جائے، پختہ ارادہ کیا جائے کہ میں آج کے بعد سنت کی مخالفت نہیں کروں گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ رب کائنات سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور یہ دعا ایک دن میں ایک مسلمان 17 مرتبہ کرتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ سن لیجئے، 5 وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے، اور ایک دن میں ایک مسلمان کو 17 فرائض ادا کرنا پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہدنا الصراط المستقیم، آگے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ ناراض ہوئے یا جن پر آپ کا قہر و غضب نازل ہوا، یا اللہ ان کا راستہ مت دکھا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ پر دعائیں سکھائی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر صرف ایک مقام، سورہ آل عمران 8ویں آیت مبارکہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایمان والے دعائیں کرتے ہیں، الہ العالمین آپ نے ہدایت عطا فرما دی، یہ آپ کا فضل و کرم ہے۔ دیکھیے قرآن کیسے آج کے تقاضوں کے مطابق بولتا ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، یہ آپ کی رحمت ہے۔ اب ہدایت دینے کے بعد اللہ جی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا۔ اور سنت کی مخالفت کیا ہے؟ دلوں کا ٹیڑھا ہو جانا۔ انسان سنت کو چھوڑ کر بدعت کے راستے پر چل پڑے، صاف ستھرے شفاف چشمے کو چھوڑ کر گندی نالی سے جا کر پانی پیے، تو یہ کیا ہے؟ انسان کے دل کا ٹیڑھ پن۔ سنن ترمذی میں 3522ویں حدیث ہے، محدث الاثر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تیسرا طریقہ جو اکثریت کو پسند نہیں آئے گا وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، علم 2 قسم کا ہے، ایک ہے خاص علم، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ہر آدمی کے لیے حج کے مسائل جاننا فرض نہیں۔ وراثت باریک مسائل ہیں، ہر آدمی کے لیے جاننا فرض نہیں۔ طلاق کے مسائل باریک ہیں، ہر آدمی کے لیے جاننا فرض نہیں۔ خرید و فروخت کے مسائل باریک ہیں، ہر آدمی کے لیے جاننا فرض نہیں۔ لیکن استنجا، وضو، غسل، توحید، رسالت، فکر آخرت، نماز، یہ موٹے موٹے مسائل، ان کا ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سب بذات خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن مختصراً میں صرف یہاں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، رب کائنات نے ان کے سامنے روشنیوں کے دروازے کھول دیے۔ یہاں پر
آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ ملیں گے جو دو وجہ کی بنا پر رب کائنات نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ پہلی وجہ، اہل علم کے ساتھ انہوں نے رابطہ رکھا۔ یہ روایتی مولوی ٹپے دوڑے جگتیں قوالیاں شعر لطیفے سنانے والے دکاندار بزنس مین ان کے ساتھ نہیں، علماء کے ساتھ اپنا تعلق انہوں نے قائم کیا۔ نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات ہم نے بذات خود یہ تجربہ کیا، 10 سال کے مطالعے سے وہ چیز نہیں ملتی جتنی 10 منٹ کسی عالم دین کے پاس بیٹھنے سے مل جاتی ہے۔ اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا، علماء کرام کی رہنمائی میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے بدعات، خرافات، شرک اور دیگر ساری کی ساری چیزیں نکلتی چلی گئیں۔ وہ لوگ صراط مستقیم پر آتے چلے گئے، رب کائنات ان کی رہنمائی فرماتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سورہ طٰہٰ کی 114ویں آیت مبارکہ ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کائنات بذات خود آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ مجھ سے دعا کیجیے، الہ العالمین میرے علم میں اضافہ فرماؤ۔ یہ جو بیماریاں میں نے اور آپ نے اپنی اپنی جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، ذرا آج ابھی اور اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور اپنا محاسبہ کریں، ہم دن رات کے 24 گھنٹے میں کتنا وقت اس موبائل نامی بیماری کو دیتے ہیں اور اس میں کتنی کام کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ کیا میرے پاس، آپ کے پاس دن رات کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں کہ میں 1، 2 یا 4 آیات کا ترجمہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی روزانہ پڑھ سکوں؟ آپ خود سوچئے، اگر ایک آیت کا مطالعہ میں نے روزانہ کیا تو ایک سال میں عربی حساب سے 360، جبکہ عیسوی حساب سے 365 دن ہوتے ہیں، تو کتنے سالوں کے اندر میرا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا؟ اور اگر میں روزانہ بارش، آندھی، طوفان جو مرضی ہو جائے ایک حدیث مطالعہ روزانہ پڑھ لیا کروں تو ایک سال میں 365 حدیثیں مجھے مل جائیں گی۔ اور پھر صرف پڑھنی نہیں، اوسطاً ایک آدمی روزانہ 30 آدمیوں کو ملتا ہے۔ جہاں آپ دنیا جہان کی باتیں کریں، باتوں میں کہتے ہیں میں آج ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، جب ایک حدیث 30 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، صرف 10 دفعہ آپ روزانہ دہرائیں گے، کیا وہ آپ کی یادداشت سے ختم ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھیے گا، بڑی معروف روایت ہے، توجہ کیجیے، کہ اگر کوئی قوم بدعت کو اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک سنت اس سے چھین لیتے ہیں اور وہ سنت پھر قیامت تک اسے دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ میرے سامنے پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے، میں اسے پی لیتا ہوں، آپ کہیں گے گلاس خالی ہے، یہ بات غلط ہے۔ وہ گلاس خالی نہیں، فرق صرف اتنا ہوا کہ پانی نکل گیا، پانی کی جگہ ہوا نے لے لی۔ جب آپ اپنے دل کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرمانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل سے پھر فالتو چیزوں کو نکالتے چلے جائیں گے، پھر تقلید بھی نکلے گی، پھر شرک بھی نکلے گا، پھر بدعات بھی نکلیں گی، پھر خرافات بھی نکلیں گی۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، یہ ایک مستقل اور الگ موضوع ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ تو سنت کی مخالفت سے بچنے کا تیسرا طریقہ قرآن و حدیث کا مطالعہ۔ کسی کی باتوں میں مت آئیے گا کہ قرآن و حدیث کو عام آدمی پڑھ نہیں سکتا، میرے اللہ نے یہ قرآن و حدیث اتارا ہی عوام الناس کے لیے۔ چوتھا طریقہ، اب کوئی بھی زندگی میں مسئلہ پیش آ جائے، اس کا حل وہاں سے لیں جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ بزرگوں کو کرسی دے دیں گی، آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے یہ والی، بزرگوں کو دے دیں، انہیں ادھر بھی دے دیں یہ والی۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو، ادھر دے دیں، ادھر دے دیں۔
تو اس مسئلے کا حل ہم نے کہاں سے نکالنا ہے؟ ایسی جگہ سے جس کو کائنات کی کوئی طاقت چیلنج نہ کر سکے۔ آپ ایک مسئلہ لے کر 4 علماء کے پاس جاتے ہیں، ایک نے کہا میرے استاد نے یہ فرمایا، چوتھے نے کہا دوسرے نے کہا میرے مرشد نے یہ فرمایا، تیسرے نے کہا میرے امام صاحب نے یہ فرمایا، چوتھے نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ کیا خیال ہے جی؟ حل نکل آیا کہ نہ نکل آیا؟ مرشد، امام، پیر، بزرگ، استاد امتی ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جب اس راستے پر آپ چلیں گے تو زندگی کے ہر قدم پر آپ سنت کی مخالفت سے بچ جائیں گے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ رب کائنات نے جو فرمایا نا عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان ظالموں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے مذہبی رہنماؤں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ ہماری اکثریت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے جا کر علماء کرام سے پوچھتے ضرور ہیں لیکن ساتھ دلیل نہیں پوچھتے۔ کسی سے کہو نا کہ بھائی جان داڑھی رکھو، علامہ اقبال کی نہیں تھی، محمد علی جناح کی نہیں تھی، قیامت والے دن جنت کا دروازہ کس کے اشارے پر کھلے گا؟ سفارش کس نے کرنی ہے تمہاری؟ مقام محمود کسے ملے گا؟ اور علامہ اقبال، محمد علی جناح سمیت آپ ساری کائنات کو اکٹھا کر لیں، کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی خاک کے برابر بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم مسائل کا حل قرآن و حدیث سے نکالنے کی بجائے اپنی عقل سے، اٹکل پچو سے، ادھر ادھر سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں وہ مولوی بڑا اچھا لگتا ہے جو ہمیں ہماری پسند کا مسئلہ بتائے۔ فرق ہے نا؟ کیا بلا سونی صاحب؟ ایک ہے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے آپ کو جواب دیا قرآن کی آیت پڑھ کے، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک مسلمان، ایک مومن، اس کا طریقہ کار یہی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو وہ کہے جی سوچیں گے، دیکھیں گے، غور کرتے ہیں، عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے، شاید کہ، فرمایا نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ دور کی گمراہی کا شکار ہو گیا، اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا جس طرح کہ ہمارا ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف 3 آیت مبارکہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل ہوا ہے صرف اور صرف اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی مت کرو۔ لفظ کیا ہے؟ اللہ کے سوا اور دوستوں کی پیروی نہ کرنا۔ تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں وہ مولوی بڑا اچھا لگتا ہے جو کہیں نہ کہیں سے گھوم گھما کے ہماری پسند کا مسئلہ ہمارے سامنے رکھ دے۔ چوری صاحب ہم پٹھا کام کرتے بیٹھے ہو، کچھ نہ کچھ کرنا تو سانوں پینا ہی ہے نا، تو ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے عوام واسطے، ایک ہوتا ہے خواص واسطے۔ ہوں تسی سپیشل کیس ہو، تواڈے واسطے میں سپیشل مسئلہ لب کے لیا گا، کیوں؟ تواڈے لوگ 5-5 ہزار کے 2 نوٹ جو مینوں ملنا نہیں۔ دین اس چیز کا نام نہیں۔ اللہ کا قرآن آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا، اس کے لیے مجھے
جتنا مردی نقصان اٹھانا پڑے مجھے یہاں پر ڈٹ جانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جب حدیث بیان کی، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، او جی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ جو مسئلہ آپ نے حدیث سے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس مسئلے پر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی یہ رائے ہے، یعنی حدیث کے مقابلے میں کیا پیش کیا جی؟ رائے، اور عام ہستیوں کی نہیں، شیخین، صاحبین، عشرہ مبشرہ میں سے 2، اللہ کی زمین پر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ رقم مقام صدیق اکبر کا، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن عقیدے کی صفائی کر لو۔ صحابی کا ایمان جوش میں آیا، فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ہو سکتا ہے کہ آسمان پر تم سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے۔ یہ سیلاب ضروری نہیں کہ ہر چیز براہ راست پتھروں کی بارش ہی ہو، استعارہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ فرمایا ہو سکتا ہے آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو جائے۔ میں تمہارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں جس کے مقابلے میں کسی نبی کی بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور تم کہتے ہو کہ صدیق کائنات اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا؟ نہیں، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ 5واں طریقہ یاد رکھیے، سنت کی مخالفت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ دلیل نہ پوچھنا۔ وہ جی ایڈا بڑا مولوی غلطی کہندا ہوئے گا، وہ جی میں فلاں مولوی کو سنے نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے سامنے کوئی بھی بندہ کوئی خبر لے کر آتا ہے اس کی چھان پھڑک کر لیا کرو۔ ایک آدمی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا، امام ابن عبد البر نے اپنے الجامع میں یہ لکھا، مسئلہ پوچھا، بتا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی آدمی دوبارہ آیا، وہی مسئلہ پوچھا، جو کچھ بتایا تھا اس کا الٹ بتا دیا۔ کہا بزرگوں یہ کیا؟ پہلے پوچھا تھا یہ بتایا، پھر پوچھا تھا یہ بتایا، توجہ میری طرف۔ امام مالک مسجد نبی کے محراب میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، دائیں ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تھی۔ کیا کمال بات کر دی، فرمایا کل احد یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر، فرمایا لوگوں سنو، ہر انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس قبر کے اندر جو ہستی آرام فرما ہے ان کی بات کو صرف لیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں یقین جانی میرے اپنے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک جگہ ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا جی دلیل، کہتے جی تسی پچھلے آدھے گھنٹے تو میرے کو بیٹھے ہو، میں تھوڑے کو دلیل منگی ہے۔ اللہ کے بندو، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، ہو گیا، آپ کہتے ہیں جی ثبوت کیا ہوگا جی؟ یہ میرے پاس نادرہ کا شناختی کارڈ ہے، یہ میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، درست ہے؟ ہمارے سامنے گاڑی کی میں موٹر سائیکل پر 2 افراد جا رہے ہیں، لڑکی اور لڑکا، مرد اور عورت، ہم انہیں روکتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی جان آپ کا رشتہ آپس میں کیا؟ کہتے ہیں جی ہم میاں بیویاں، کہتے ہیں دلیل؟ وہ کہیں گے جی نکاح نامہ دیکھ لو، یہ اس عورت کا شناختی کارڈ دیکھ لو، یہ میرے نام کا بنا ہوا ہے۔ دنیاوی طور پر ہم ہر معاملے میں دلیل مانگتے ہیں، تو جب آخرت کی باری آئے تو ہم دلیل نہ مانگیں۔ سنت کی مخالفت پر ابھارنے والے امور میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ دلیل نہ مانگنا بھی ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، عہد صحابہ سے لے کر آج تک ہمیں یہی ثبوت ملتا ہے کہ ایمان والوں نے ہر دور میں دلیل پر عمل کیا ہے۔ موضوع نامکمل ہے، اللہ نے چاہا
تو اگلے جمعے اسی کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی مخالفت سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔